میرے انتہائی واجب الاحترام مدارس، کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء، میں آپ کا اور اپنے دیگر ذمہ داران کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات نکال کر ایم ایس او کہ نصب العین غلبہ اسلام و استحکام پاکستان کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا۔ اس پر میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہوگا، اور میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ ایم ایس او آئندہ جب بھی کبھی آپ کو کسی بھی موقع پہ کال کرے گی تو لبیک کہتے ہوئے وہاں پہ حاضر ہوں گے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنے ان الفاظ کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا آپ کے لیے قابل مبارک ہو اور ایم ایس او کے نصب العین کے لیے سنگ میل ثابت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت دے رہا ہوں ملک میں استحکام پاکستان اور غلبہ اسلام کے نصب العین کے قافلے کے رہبر اور رہنما جناب صفدر صدیقی صاحب کو مرکزی ناظم اعلیٰ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان تشریف لاتے ہیں۔ جناب صفدر صدیقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ معزز سامعین گرامی، عزیز طلباء کرام، ایم ایس او لاہور کے کارکنان و ذمہ داران، وقت بہت مختصر ہے، آپ تک ایک پیغام پہنچا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سیرت النبی و استحکام پاکستان کے عنوان سے یہ سیمینار معنون ہے۔ میرے دوستو، سیرت النبی سے ہمیں سبق ملتا ہے، اس سبق کو ہم نے سمجھنا ہے، اس سبق کو سمجھ کے ہم نے اپنانا ہے۔ وہ سبق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سمجھا، سمجھ کے اس کو اپنایا اور پھر اس کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ میرے دوستو، ایم ایس او آج کے مسلم نوجوان سے بھی یہ توقع رکھتی ہے، یہ گزارش کرتی ہے، یہ امید کرتی ہے، یہ اپیل کرتی ہے، ایم ایس او یہ خواہش رکھتی ہے کہ آج کا مسلم، آج کا نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو سنے، سمجھے، پرکھے اور پھر اسے لے کر پوری دنیا میں پھیل جائے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، ان کے پیغام کو سننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہوتے اور اس کو لے کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل جاتے، حتیٰ کہ وہ عرب سے نکل کر عجم میں پہنچے، پاکستان کی سرزمین پہ پہنچے، افغانستان کی سرزمین پہ پہنچے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ ایم ایس او آج کے نوجوان سے یہ مطالبہ کرتی ہے، آج کے نوجوان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہے، آج کے نوجوان سے ایم ایس او یہ خواہش رکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنا کر اللہ کے قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ انقلاب آپ کا منتظر ہے۔ آج بھی اگر یہ نوجوان کوشش کر لیں، ہمت کر لیں، ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو، ان کے اندر جرأت پیدا ہو، ان کے اندر استقامت ہو، ان کے اندر اخلاص ہو، تو آج بھی دنیا کی کوئی طاقت اسلامی انقلاب کو روک نہیں سکتی۔ میرے دوستو، ایم ایس او کا یہی پیغام، یہی دعوت، یہی مشن میں آپ تک لے کر آیا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آؤ اللہ کے قرآن کو لے کر، آؤ اللہ کے فرمان کو لے کر، آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر ہم ان پر سب سے پہلے عمل پیرا خود ہوں، اس کے بعد
पूरी दुनिया में फैल जाएं। जिस तरीके से आज हम देखते हैं, लीबिया के अंदर देखते हैं, दीगर ममालिक के अंदर देखते हैं, जब नौजवानों के अंदर, अवाम के अंदर एक सोच पैदा हुई, एक तहरीक का मादा उनके अंदर उजागर हुआ, जब उन्होंने ये सोचा कि अब तब्दीली आनी चाहिए और तब्दीली के लिए उन्होंने जिद्दोजहद को अपनाया। उसके बाद उन्होंने तब्दीली ला के छोड़ी अपने मुल्क के अंदर। अपने मुल्क के कई कई सालों से काबूज हुक्मरानों को भागने पर मजबूर कर दिया। वो अपना इलाका छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर भागने पे भी मजबूर हो गए। मेरे दोस्तों, अगर आज का नौजवान, आज का मुसलमान तालिब इल्म अगर मुनज़्ज़म हो जाए, अगर मुत्तहद हो जाए, अगर अपने अंदर जोश वलवला पैदा कर ले, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी तब्दीली आ सकती है, इस दुनिया में इनकलाब आ सकता है। यही पैगाम आप तक पहुंचाकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। नमाज का वक्त क्योंकि बहुत कम रह गया है, इसलिए इन्हीं अल्फाज पे इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस उम्मीद से आपसे इजाज़त लूँगा कि इंशाअल्लाह आप MSO के दस्तों बाजू बनेंगे। MSO की हर कॉल पर लब्बैक कहते हुए MSO का हर वक्त, हर सतह पर आप साथ देंगे और MSO को मजबूत करेंगे। अपने तालीमी इदारों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर MSO का पैगाम पहुंचाएंगे, MSO की यूनिटें बनाएंगे। MSO का पैगाम, MSO का मिशन, MSO का नस्बुल ऐन, MSO के अगराज़ व मकासद हर तालिब इल्म तक पहुंचाना मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद वो कबूल करता है या नहीं करता, इसके हम मुकल्लफ नहीं हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और ना हम ये चाहते हैं कि हर तालिब हमारा कारकुन बने, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा, मैं अपने कारकुनों से ये उम्मीद जरूर रखूंगा, उनको ये पैगाम जरूर देना चाहूंगा कि कम अज कम मुल्क के हर तालिब इल्म तक हमारा पैगाम जरूर पहुंच जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हम दामे दर में सुखने MSO के दस्तों बाजू बनेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी व नासिर हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू फरमा रहे थे मरकज़ी नाज़िम आला MSO पाकिस्तान जनाब सफदर सिद्दीकी साहब। इस दौरान